اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگتہ کے سامنے مختصر اے شہنشاہ مدینہ صلاۃ والسلام زینت عرش معلیٰ صلاۃ والسلام رب حبلی امتی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے بخشا فرمایا صلاۃ والسلام، اور میں سنی ہوں جو ملے قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ والسلام۔ بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، قسمت والا ہی پڑھے گا صلو علیہ وآلہ۔ درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ جس کتابیں ہیں جنات و انسان، جس کتابیں ہیں جنات و انسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ابتدا ہے وہی اور وہی انتہا، ابتدا ہے وہی اور وہی انتہا، وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ ابتدا ہے وہی اور وہی انتہا۔ سن سید عرفان کی سگے دل سے منا دی، سن سید عرفان کی سگے دل سے منا دی، سن سید عرفان کی سگے دل سے منا دی۔ یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ کیا فدا، نفس جا تو جہاں فدا، تو جہاں سے نہیں جی رہا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ سن سید عرفان کی سگے دل سے منا دی، ہوش میں یا کھول دل اب جاگ جاگ جاگ۔ مرکزی جماعت اہل سنت پاکستان، سنیوں کے شہنشاہ، سنیوں کے شہنشاہ، سنی جا سنی جا سنی جا سنی جا سنی جا سنی جا۔ انداز پہ لبیک کہیں گی، صدیاں تیرے انداز پہ لبیک کہیں گی، آواز پہ ممتاز تیری اٹھے سب جا۔ سنی جا سنی جا سنی جا سنی جا سنی جا سنی جا۔ تمام احباب تشریف رکھیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں حضرت علامہ مولانا عقیل احمد قادری عرفانی صاحب، خطیب اعظم چیچا وطنی، ناظم اعلیٰ مرکزی جماعت اہل سنت پاکستان تحصیل چیچا وطنی سے آپ تشریف لائے ہیں۔ میں آپ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ محفل میں بیٹھے ہوئے تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ خوبصورت بزم سعید ہمارے بہت ہی پیارے بھائی محمد ابو بکر حیدری صاحب، آپ کی شادی خانہ آبادی کے سلسلے میں محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ خصوصاً بالخصوص آج کی ہماری اس بزم سعید میں خصوصی خطاب حضور حجت الاسلام گنج عرفان آل نبی اولاد علی حضور پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی موسوی کاظمی دامت برکاتہ القدسیہ، آپ کا خصوصی خطاب ہونا ہے۔ ناظم اعلیٰ مرکزی جماعت اہل سنت پاکستان سجادہ نشین آستان عالیہ بھٹی شریف آپ تشریف لا چکے ہیں، تو اس یقین کے ساتھ بیٹھیں کہ بس ایک خطاب ہونا ہے عقیل صاحب کا، اور ایک دو نعتیں ہوں گی، اور اس کے بعد پیر صاحب کا خطاب شروع کروایا جائے گا۔ آپ میں جتنا دم ہے میں نعرہ لگاؤں گا، نعرہ بلند کر کے بتانا ہے، اور ایک مہمان کو بتانا ہے کہ ہم نعرہ کیسے لگاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر،
کوئی ہاتھ نیچے نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدر, نعرہ حیدر, نعرہ حیدر, نعرہ غوثیہ, نعرہ غوثیہ, نعرہ غوثیہ. مرکزی جماعتی اہل سنت پاکستان, مرکزی جماعتی اہل سنت پاکستان. حضرات جی وقار, آئیے ایک خوبصورت کلام سے میں اس بزم کا آغاز کرتا ہوں. حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار کہ سانسوں کی تکرار میں اللہ, سانسوں کی تکرار میں اللہ, روح کے نازک دھار میں اللہ. آپ میرے ساتھ ملیں گے تو بات بنے گی. ردم میں تباہ ہوگا کہ سانسوں کی تکرار میں اللہ, روح کے نازک دھار میں اللہ, روح کے نازک دھار میں اللہ, پھولوں کی مہکار میں اللہ, پھولوں کی مہکار میں اللہ, غنچے میں اور خار میں اللہ, غنچے میں اور خار میں اللہ, چڑیا کی چہکار 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 میں اللہ, سورج کی چمکار میں اللہ, سورج کی چمکار میں اللہ, گلشن میں گلزار میں اللہ, گلشن میں گلزار میں اللہ, چمن میں لالا زار میں اللہ, صحراؤں میں کوئے سار میں اللہ, مسجد میں بازار میں اللہ, چوٹی پر اور غار میں اللہ, چوٹی پر اور غار میں اللہ, عاشق بولے یار میں اللہ, عاشق بولے, عاشق بولے, عاشق بولے یار میں اللہ, عاشق بولے یار میں اللہ, عاشق بولے یار میں اللہ, اپنوں میں اغیار میں اللہ, پتوں میں اشجار میں اللہ, قرآن کے انوار میں اللہ, حیدر کے اقرار میں اللہ, حبشی کے انکار میں اللہ, حیدر کے اقرار میں اللہ, حبشی کے انکار میں اللہ, حبشی کے انکار میں اللہ, حبشی کے انکار میں اللہ, قسمت اور تقدیر میں اللہ, قسمت اور تقدیر میں اللہ, قسمت اور تقدیر میں اللہ, لفظوں کی تاثیر میں اللہ, عمر کی ہے تاثیر میں اللہ, یا عثمان تیری تقریر میں اللہ, اور حیدر کی شمشیر میں اللہ, حیدر کی شمشیر میں اللہ, حیدر کی شمشیر میں اللہ, اور مرشد کی تصویر میں اللہ. رہ گئے ہو یار, مرشد کی تصویر میں اللہ, 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 مرشد کی تصویر میں اللہ. اور ڈٹھے برک قرآن دے پھول سارے, ڈٹھے برک قرآن دے پھول سارے, تیری شان جا نہیں کوئی اور ڈٹھا, تیری شان جا نہیں کوئی اور ڈٹھا, تیری شان دا کرے جیڑا مقابلہ, انہوں عاشقہ اصلی چور ڈٹھا, انہوں عاشقہ اصلی چور ڈٹھا, انہوں عاشقہ اصلی چور ڈٹھا. اور کوئی نور آکھے, کوئی بشر آکھے, کوئی نور آکھے, کوئی بشر آکھے, پہندہ اے ہو رات دن اسا شور ڈٹھا, وہ اللہ والیاں گل مکا چھٹی, وہ تسا ہور ڈٹھا اسا ہور ڈٹھا, اللہ والیاں گل مکا چھٹی, تسا ہور ڈٹھا اسا ہور ڈٹھا, تسا ہور ڈٹھا اسا ہور ڈٹھا. منفرد سب سے بناتا ہے نظر آتا ہے, عشق جب رنگ چڑھاتا ہے نظر آتا ہے. منفرد سب سے بناتا ہے نظر آتا ہے, ارے عشق جب رنگ چڑھاتا ہے نظر آتا ہے. اور جس کو کرتے ہیں سرکار جنگ کا جھنڈا عطا, پھر وہ باب خیبر کو اڑاتا ہے نظر آتا ہے, پھر وہ باب خیبر کو اڑاتا ہے نظر آتا ہے. اور بیٹھ کے بہت پیارا مصرع ہے, سنیو, دل میں جگہ دینی ہے کہ بیٹھ کے بغداد کے منبر پہ عبدالقادر, بیٹھ کے, قاری حکیم صاحب توجہ چاہوں گا, بیٹھ کے بغداد کے منبر پہ عبدالقادر, ارے حکم ولیوں پہ چلاتا ہے نظر آتا ہے, حکم ولیوں پہ چلاتا ہے, حکم ولیوں پہ چلاتا ہے نظر آتا ہے. اور دیکھنا منہ سے رسالت پہ جو پیرا سید جب بھی مرزے کانے کو بتاتا ہے نظر آتا ہے. پیر سید میرے علی شاہ صاحب کی شان, جب بھی مرزے کانے کو بتاتا ہے نظر آتا ہے. اور کاظمی سید عالم کی عطا سے دیکھو, کوئی داتا ہے یا خواجہ ہے نظر آتا ہے.
خواجہ ہے نظر آتا ہے اور دنیا دے راہ پر ایک پاسے صدیق دا مرشد ایک پاسے. پنجابی سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو ہاتھ پایا بلند کریں اور کہیں سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت، علماء اہل سنت. استاد الحفاظ استاد ظفر صاحب آپ سٹیج پہ جلوہ افروز ہوئے ہیں. میں آپ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. حضرات عزیز وقار آج ہمارے مرشد بھی تشریف لا رہے ہیں. آج آپ کے اس شہر چیلے واحد شریف میں تو ہمیں اپنے مرشد سے کتنا پیار ہے. قبلہ عتیق صاحب، قبلہ عقیل صاحب میرے بھی مرشد ہیں. ہم تمام پیر بھائی یہاں جمع ہیں، پیر صاحب کے انتظار میں، اپنے مرشد کے انتظار میں بیٹھے ہیں. تو قربان جاؤں سونے صدیق کے مرشد کون تھے؟ جو جانتا ہے وہ بولے سبحان اللہ. تو صدیق کے مرشد کی بات کرنی ہے تو ذرا میرے ساتھ مل کے جب ایک مصرع کمپلیٹ ہو تو سبحان اللہ کی صدا آئے. میں پڑھنے لگا ہوں کہ دنیا دے راہ پر ایک پاسے صدیق دا مرشد ایک پاسے، صدیق دا مرشد ایک پاسے. ان شان کسے بھی پائی نہیں جو شان میری سرکار دیئے. کل پیر پیمبر ایک پاسے صدیق دا مرشد ایک پاسے، کل پیر پیمبر ایک پاسے صدیق دا مرشد ایک پاسے. وچ حشر خدا فرماوے گا سب اچیاں شملے والے انو ہو جاون نوکر ایک پاسے صدیق دا مرشد ایک پاسے، ہو جاون نوکر ایک پاسے صدیق دا مرشد ایک پاسے، صدیق دا مرشد ایک پاسے. کی مجالے خضر کوئی اس عربی ڈھول کی ریس کرے اور یوسف جیسے حسن دے بیکر ایک پاسے صدیق دا مرشد ایک پاسے، 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 صدیق دا مرشد ایک پاسے. اور سونے جگتے ہوئے کروڑا، سونے جگتے ہوئے کروڑا میرے سونے تو تلے، میرے سونے تو تلے. سونے سارے سونے چوں تیری ہو گئی ہے بلے بلے، سونے سارے سونے چوں تیری ہو گئی ہے بلے بلے. اگلا مصرع بڑا پیارا. کدی گاراں وچ جا کے روے سونا، کدی گاراں وچ جا کے روے سونا. ساڈے لئی دکھ چلے، ساڈے لئی دکھ چلے، اسی لئی تا اسی نہ لینے آ جے سونا تک لوے ساڈے پلے، جے سونا تک لوے ساڈے پلے. حضرات عزیز وقار سٹیج پہ تشریف فرما حضرت علامہ مولانا قاری القرآن زینت القرآن قاری محمد عقیل عرفانی صاحب اور دیگر آنے والے معزز مہمانوں کو دل کی اتھا گہرائیوں سے میں خوش آمدید کہتا ہوں. یہ ایک اعلان ہے سماعت کر لیں. کل رات بعد نماز عشاء مورخہ 26 مارچ بروز ہفتہ بمقام چیلے واحد نزید انوار والی چکی موچی پورا تاج دار ختم نبوت کانفرنس ہے جی. خصوصی کتاب حضرت علامہ مولانا عباس رضوی سہلوی آف ہارون آباد اور خصوصی نعت عمران علی مہروی آف خیرپور. لنگر کا وسیع انتظام ہوگا. تمام احباب شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل کریں. حضرات عزیز وقار ایک بہت خوبصورت کلام جو کہ حضور حجت الاسلام کی شان میں پیر صاحب جب آئیں گے تو پھر میں پڑھ دوں گا. ابھی اپنے پیر بھائیوں کو سناتا ہوں، جیسے ہی حضرت آئیں گے تو پھر سناؤں گا. اگر پیر بھائیوں کو مزہ نہ آیا تو میں صبح 6 بجے کا نکلا ہوں گھر سے، تو پھر ابھی جیسے پہنچا ہوں تو سٹیج پہ آ گیا ہوں. میں بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں. اگر پھر بھائی محبت فرمائیں گے اور سمجھیں گے تو مزہ آئے گا
کہ چمن کو پھول کو رنگ دلا تو نے، چمن کو پھول کو رنگ دلا دیا تو نے، ہے بلبلوں کو بھی ذوق وفا دیا تو نے، ہے بلبلوں کو بھی ذوق وفا دیا تو نے، اور شکوہ حضرت شبیر نازش حیدر شجاعتوں کے جہاں کو بسا دیا ہے تو نے، شجاعتوں کے جہاں کو بسا دیا ہے تو نے۔ اور بہت پیارا مصرع، بہت وزنی مصرع کہ تو فاطمی ہے، تیرا درس فاطمیہ ہے، تو فاطمی ہے، تو فاطمی ہے، تیرا درس فاطمیہ ہے، پیام حضرت زہرا شاہ دیا تو نے، پیام حضرت زہرا شاہ دیا تو نے، اور ہے تو ہی مسند سید جلال کا وارث، اور ہے تو ہی مسند سید جلال کا وارث، کہ جس کے علم گلشن سجا دیا ہے تو نے، کہ جس کے علم گلشن سجا دیا ہے تو نے، اور منافقوں کی نوا کو مٹا دیا ہے تو نے، خطیب آل محمد رضا کا نیزہ ہے تو، جبھی تو نجد کو نیچا دکھا دیا ہے، جبھی تو نجد کو نیچا دکھا دیا ہے تو نے، جبھی تو نجد کو نیچا دکھا دیا ہے تو نے۔ اور پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب بونوی گیلانی، آپ کے لکھے ہوئے کلام کون سنتا ہے پڑھتا ہے، ذرا ہاتھ بلند کرے، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ پیر صاحب نے اپنے دادا جان کے کلام پہ تضمین لکھی ہے، میں آخری بریک لگاؤں گا کہ تھے میرے علی کہ تھے تیری ثنا، گستاخ کی کہ تھے جاڑیاں، لیکن شروع سے تضمین کے ساتھ آپ سماعت کریں۔ آپ لکھتے ہیں اپنے دادا جان کے کلام پہ تضمین کہ فرقت دی رات لمیری گے، چلی غم دی لال ہنیری گے، کہیں گے سبحان اللہ تو بات بنے گی، ہاتھ بلند کر کے ذرا کہیں سبحان اللہ۔ فرقت دی رات لمیری گے، جلی غم دی لال ہنیری گے، کی رحمت دے وچ دیری گے، اج سکمت ران دی بدھیری گے، کیوں دلڑی اداس گنیری گے، نو نو وچ شوق چنگیری گے، نو نو وچ شوق چنگیری گے، اج نینا لائیاں کیوں چڑیاں، اج نینا لائیاں کیوں چڑیاں، او دے ہاتھ مہار زمانی گے، او دے ہاتھ مہار زمانی گے، او دی دو جگ تے سلطانی گے، اتھے گم اگلے انسانی گے، مک چند بدر شاشانی، مک چند بدر، مک چند بدر، مک چند بدر، مک چند بدر شاشانی گے، مت چمکت لاٹ نورانی گے، توجہ میری جانب رکھیں، توجہ میری جانب رکھیں، مک چند بدر، مک چند بدر شاشانی گے، مت چمکت لاٹ نورانی گے، کل زلف اکمستانی گے، مکمور اکیل مد بریاں، حضور نصیر ملت لکھتے ہیں، انو ہستی دا عنوانا کھا، انو ہستی دا عنوانا کھا، اکیاں دا قرآنہ کھا، یا رب سچے دی پرہانہ کھا، اس صورت نو میں جانا کھا، اس صورت نو میں جانا کھا، جان آقا جان جہانہ کھا، سچ آقا رب سوڑے دی شانہ کھا، جس شان دی شانہ سب بڑیاں، حضور نصیر ملت پھر لکھتے ہیں، کی جن و بشر 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 کی شاہ و قضا، بی جسمی نصیر او شان خدا، انہیں ہوش تبلو بول اٹھیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ما اجمل کا ما افضل کا ما اکمل کا، کتے میرے علی، کتے میرے علی، کتے تیری صدا، او گستاخ حقیقت جاری، گستاخ حقیقت کتے جاری غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے۔ حاتم کو بخیل کون کر سکتا ہے، حاتم کو بخیل کون کر سکتا ہے، شافی کو علیل کون کر سکتا ہے، جسے عزت دے خود خدا اے نصیر، پھر اسے ذلیل کون کر سکتا ہے، پھر اسے ذلیل کون کر سکتا ہے، پھر اسے ذلیل کون کر سکتا ہے۔ حضرات زیبکار سو لباس بدن تے پائیے، پیر بنا کڑ ننگی،
سو لباس بدن پہ پائیے پیر بنا کنڈ ننگی اور ایک نگاہ جو مرشد دیکھے ایک نگاہ جو مرشد دیکھے 100 حجہ تو چنگی 100 حجہ تو چنگی اللہ تجیب اکار سجدے کیتے پپڑیاں پرنے اتھرو پیتے پپڑیاں پرنے اتھرو پیتے پپڑیاں پرنے سجنا سٹیا گوڑیاں پرنے اسی اٹھیتے پپڑیاں پرنے اسی اٹھیتے سمجھ آ رہی ہے تو بولیں گے سبحان اللہ اسی اٹھیتے پپڑیاں پرنے اسی اٹھیتے پپڑیاں پرنے اور کنڈے سٹ کے آدھے ٹول کھا ایک کوئی ریتے پپڑیاں پرنے دیس نبی دے میں نہ ویسا جے سائیاں ارزا منیا اور میں ویسا پپڑیاں پرنے میں ویسا پپڑیاں پرنے میں ویسا پپڑیاں پرنے جب مدینے کی بات ہوتی ہے وقت میں کائنات ہوتی ہے جب مدینے کی بات ہوتی ہے وقت میں کائنات ہوتی ہے ایسے لگتا ہے کہ دن نکل آیا ارے جب مدینے میں رات ہوتی ہے اور حسن ہوتا نہیں حسینوں میں یہ میرے آقا کے چہرے کی زکات ہوتی ہے یہ میرے آقا کے چہرے کی زکات ہوتی ہے اور جس دی سنگت نال پیمبر غار دے اندر قبر دے اندر حشر دے اندر سمجھ گئے وہ بولے سبحان اللہ کس کی شان پڑھنے لگا ہوں جس دی سنگت نال پیمبر غار دے اندر قبر دے اندر حشر دے اندر آ گئی گواہی سٹیج میرا جو ہے وہ ترجمانی کرے گا اس مصرے کی آ گئی گواہی قرآن دے اندر وچ خلافت بعد پیمبر اے صدیق دا پہلا نمبر وچ خلافت ہاتھ بلند کر کے اظہار کرنا ہے جب میں پڑھوں گا وچ خلافت بعد پیمبر اے صدیق دا پہلا نمبر اے صدیق دا ایک مصرع اور پڑھوں گا اس کلام کا کہ کی میں دساں شان صدیقی بہت بڑا عقیدہ ہے کی میں دساں شان صدیقی مولا علی بھی بیعت چکیتی کی میں دساں شان صدیقی مولا علی بھی بیعت چکیتی آکے نماز بھی پچھے نیتی بولے مولا حیدر وچ خلافت بعد پیمبر اے صدیق دا وچ خلافت بعد پیمبر اے صدیق دا پہلا نمبر اے صدیق دا پہلا نمبر حضرت عظیم وقار ہمارے ملک پاکستان کی بچیوں چپ کر جاؤ شور نہیں جو صورتحال ہے اس حالات حاضرہ پہ بہت پیارا کلام ہے کہ حاملانے کاملانے جب او دستار کیوں خاموش ہیں حاملانے کاملانے جب او دستار کیوں خاموش ہیں اس گھڑی میں صاحب گفتار کیوں خاموش ہیں اس گھڑی میں صاحب گفتار کیوں خاموش ہیں اور سر کٹا کر بولنا سردار کا اعزاز تھا سر کٹا کر بولنا سردار کا اعزاز تھا ارے لٹ چکی ہے مملکت سردار کیوں خاموش ہیں ارے لٹ چکی ہے مملکت سردار کیوں خاموش ہیں اور اصغر کم سن کا لہجہ حرملے کی موت تھا اصغر ہے کوئی سبحان اللہ کہنے والا اصغر کم سن کا لہجہ حرملے کی موت تھا اصغر کم سن کا لہجہ حرملے کی موت تھا اب میں سمجھا آج تک غدار کیوں خاموش ہیں اب میں سمجھا آج تک غدار کیوں خاموش ہیں اب میں سمجھا آج تک غدار کیوں خاموش ہیں اور سوچتی تھی یہ سکینہ بولتے تھے جب سبھی سوچتی تھی سکینہ بولتے تھے جب سبھی میرے مجلس آپ دے بیمار کیوں خاموش ہیں جسے سمجھ آئے وہ بولے گا سبحان اللہ
میر مجلس عابد بیمار کیوں خاموش ہیں؟ اور وارثانے محراب و منبر سے پوچھو خضر بولتے ہیں خود مگر کردار کیوں خاموش ہیں؟ بولتے ہیں خود مگر کردار کیوں خاموش ہیں؟ بولتے ہیں خود مگر کردار کیوں خاموش ہیں؟ حضرت ذی وقار سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ کی شان میں ایک خوبصورت کلام پیش کرتا ہوں۔ اس سے پہلے تمام ذوق والے بھائیوں کی نظر چار مصرے اور جو کسی ارباب طریقت میں شامل ہیں ان کی نظر ہے۔ مزہ آئے گا کہ محبت کی نمازوں میں امامت ایک کو سونپو، محبت کی نمازوں میں امامت ایک کو سونپو، ادھر تکنے ادھر تکنے سے نیت ٹوٹ جاتی ہے۔ پیر بھائیوں کی توجہ ہوگا، ادھر تکنے ادھر تکنے سے نیت ٹوٹ جاتی ہے۔ محبت کی نمازوں میں امامت ایک کو سونپو۔ میں شعر دے کے چلا جاؤں گا، واپس پھر 8 گھنٹے کا سفر کر کے چلا جاؤں گا، لیکن مزہ نہ آیا مجھے، پھر بھائی بول جائیں گے، آپ نے بولے دکھ لگے گا کہ محبت کی نمازوں میں امامت ایک کو سونپو، ادھر تکنے سے نیت ٹوٹ جاتی ہے۔ خضر بڑے ہی نازک مرائل ہیں، پیری اور مریدی کے نیت میں کھوٹ آ جائے تو بیعت ٹوٹ جاتی ہے۔ نیت میں کھوٹ آ جائے، نیت میں کھوٹ آ جائے تو بیعت ٹوٹ جاتی ہے۔ نیت میں کھوٹ آ جائے تو بیعت ٹوٹ جاتی ہے۔ نیت میں کھوٹ آ جائے تو بیعت ٹوٹ جاتی ہے۔ پیار آقا کا جس خون میں شامل نہیں ہوتا وہ خون بھلا کبھی طہارت کے قابل نہیں ہوتا۔ یہ مصرے ہیں اور عقیل صاحب کی مائک حوالے کرنا ہے، اور یہ بھی سیدہ کائنات کی شان ہے کہ پیار آقا کا جس خون میں شامل نہیں ہوتا وہ خون بھلا کبھی طہارت کے قابل نہیں ہوتا۔ آتے ہیں وہ محفل میں پروں کے بل، جبریل امین بولیں گے سبحان اللہ۔ آتے ہیں وہ محفل میں پروں کے بل، ارے مہراج کا راہی کبھی پیدل نہیں ہوتا۔ آنکھوں پہ ملی حوروں نے خاک شفا اور کہہ دیا جنت میں بھی اس قسم کا کاجل نہیں ہوتا۔ اور جبریل صدیوں سے ہے درے زہرا کا نوکر، ارے جو نیک ملازم ہو کبھی معطل نہیں ہوتا، جو نیک ملازم ہو کبھی معطل نہیں ہوتا۔ آپ کی بھرپور سماعتوں میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں۔ منظور نظر حضور حجت الاسلام، منظور نظر بارگاہ حضور حجت الاسلام، میری مراد حضرت علامہ مولانا محمد عقیل قادری عرفانی صاحب خطیب اعظم چیچا وطنی آپ کے نعروں کی گونج میں تشریف لاتے ہیں اور خوبصورت کتاب ذیشان سے ہمارے قلوب و اذان کو معطر اور منور فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، کوئی ہاتھ نیچے نہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ علماء اہل سنت، مرکزی جماعت اہل سنت پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله العظيم
وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ حضور کی ذات پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا نور من نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی حکومت بس یزید کی، یہ صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ جس کے قصیدے آیا تطہیر نے پڑھے، جس کے قصیدے آیا تطہیر نے پڑھے، ایسا بنایا رب نے گھرانہ حسین کا۔ اور چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید، چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید، ایسا بنایا رب نے نشانہ حسین کا۔ بعد حمد و ثنا نہایت ہی قابل صد احترام علماء کرام، مشائخ عظام، سامعین حاضرین، عشاقان مصطفیٰ، اللہ تعالیٰ دا بے حد احسان عظیم ہے جس رب کائنات نے اپنے اور اپنے محبوب دے ذکر پاک اندر حاضر ہونے دی توفیق عطا فرمائی۔ دوروں نزدیک تو سب دا آنا اللہ قبول فرمائے۔ انتہائی اس مسرت اور خوشی دے موقع تے کہ بھائی ابو بکر حیدری صاحب آپ دی تقریب نکاح دے موقع تے یہ محفل پاک سجائی گئی ہے۔ میں مبارکباد پیش کرنا آپ نو بھی اور آپ دے اہل خانہ نو، بالخصوص اس محفل پاک دی جو سرپرستی فرما رہے ہیں بزرگ عالم دین حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب اور قبلہ صاحبزادہ والا شان مفتی زبیر احمد نقشبندی صاحب، دیگر علماء کرام جنہاں دے اسماء مبارکہ تو میں واقف نہیں، یقیناً سب علم و عمل اندر سب میرے تو اعلی و افضل نے۔ یہ محفل پاک کوئی روایتی محفل پاک نہیں ہے، تقریب نکاح دے موقع دی یہ محفل پاک ہے۔ اور آج دی اس خصوصی نشست دے خصوصی شخصیت چند منٹوں تو بعد تشریف لے آنے والی ہے۔ میرے نہایت ہی قابل قدر برادر اصغر حافظ القاری ثناخان مصطفیٰ بھائی عتیق الرحمان عرفانی صاحب، آپ محبتاں دا اظہار ہمیشہ فرماندے رہندے نے اور ساری ڈیوٹی لگاندے رہندے نے، اور اسی آپ دے حکم تے حاضر ہوندے رہنے، اگے بھی کئی مرتبہ حاضر ہوئے ہیں۔ اور میرے نہایت ہی محترم پیر بھائی قدیر احمد عرفانی صاحب بڑا طویل سفر کر کے اٹک تو تشریف لے آئے نے۔ یہ کوئی میں عرض کر رہا کہ کوئی روایتی ویلا لٹن والی محفل نہیں ہے، یہ صرف ایک محبت دا ماحول ہے۔ سارے حضرات محبت نال اکٹھے ہوئے نے۔ اللہ تعالیٰ دور و نزدیک تو سب دا آنا اپنے دربار وچ قبول فرمائے۔ میں کوئی خطاب یا واز کرنے واسطے نہیں آیا، اور نہ ہی میں اتنی بڑی شخصیت تو پہلے کوئی واز کرنے دی ہمت کر سکنا وا۔ میرے ذمے استقبالیہ لگایا گیا ہے،
اور استقبالیہ دا اصول تے یہ ہے کہ جس واسطے استقبالیہ پیش کرنا ہے وہ ہستی موجود ہوئے، لیکن چونکہ آپ روحانی طور تے موجود نے، آپ بھی بڑا طویل سفر کر کے تشریف لے آئے نے، مری تو بھی اگے آپ پروگرام تے سن، اتوں اتنا طویل سفر کر کے آپ تشریف لے آئے نے، چند منٹوں تو بعد تشریف لے آن گے اسٹیج تے، اور اپنے روحانی اور علمانی خطاب نال ساڈے قلوب و اذان منور فرمان گے۔ میں آپ دی ذات بارے کی آپ نال گفتگو کرنی ہے کہ جس ہستی دے انتظار واسطے آپ آئیں یا تھوڑی دیر تو بعد جس ہستی نے تشریف لے آنا ہے وہ کوئی عام ہستی نہیں ہے۔ میں بڑا حیران ہونا کہ اہل بیت اطہار دی شان جدوں بیان کیتی جائے یا سنی جائے تو اس دے اندر یہ بھی سمجھا کرو کہ جس سید دی بھی شان بیان ہوگے وہ اہل بیت دا ہی فرد ہے، انہوں اسی طرح نال سننا ہے کہ جس طرح اہل بیت دی شان سننا محبت دا تقاضا ہے۔ تو آپ جس ہستی دے انتظار واسطے، اور میں بھی طویل سفر چیچا وطنی تو کر کے صرف آپ دی گفتگو سنن واسطے حاضر ہویا، آپ کو صرف آپ دا تعارف کروانا ہے۔ ویسے تو آپ کسی تعارف دے محتاج نہیں نے، لیکن جس ہستی دا خطاب تھوڑی دیر تو بعد آپ سننا ہے وہ ہستی عام ہستی نہیں ہے، بلکہ جگر گوشہ بطول نے، حیدر قرار دے خون نے، اور شہزادہ مصطفیٰ نے۔ کون سبحان اللہ؟ تواڈے پاس سبحان اللہ دا رواج نہیں ہے تو پھر اداری کہہ دو سبحان اللہ۔ شہزادہ رسول جگر گوشہ بطول آپ کا 36واں واسطہ حضرت مولا علی کائنات نہ جا کے ملتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جس ہستی کا خطاب تھوڑی دیر تو بعد آپ سننا ہے اور جنہاں دی زیارت کرنے واسطے آپ حاضر ہیں، چونکہ میں تقریر نہیں، میرے ذمہ استقبالی ہے، میں دیانتداری نال استقبالیہ ہی عرض کراں گا۔ آپ 36 واسطیاں نال مولا علی دے پتر نے، اور چھٹے امام حضرت امام موسیٰ کاظم دی اولاد نے۔ آپ کو نائب امام موسیٰ کاظم بھی آکھیا جاتا ہے۔ اچھا پھر توجہ فرماؤ، 36 واسطیاں نال آپ مولا علی دے شہزادے نے، اور 22 واسطیاں نال آپ غوث اعظم دے خلیفہ نے۔ 22 واسطیاں نال غوث اعظم پاک دے خلیفہ نے، اور 36 واسطیاں نال آپ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم دے شہزادہ پاک نے۔ آپ زندگی دی اس وقت 64ویں بہار دیکھ رہے ہیں، 64 بہار زندگی دی آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ منڈی بہاؤدین دے مشہور گاؤں بکھی شریف دے آپ رہائشی نے، اور آپ کی ولادت پاک بھی اس مقام تے ہوئی۔ آپ دے والد قبلہ حافظ الحدیث غزالی زمان سید جلال الدین شاہ صاحب موسمی کاظمی بکھی شریف والے، میں سلام پیش کرنا اس باپ نو اور سلام پیش کرنا اس ماں نو جس نے سانو اتنی عظیم ہستی عطا فرمائی ہے۔ فرمائیے ذرا سبحان اللہ۔ آپ تے جو علمی اعتبار اور علمی آپ نو اعتماد حاصل ہے او حضور غزالی زمان علیہ رحمہ آپ نے اور سید عنایت اللہ شاہ صاحب نے آپ کی دستار فضیلت فرمائی، اور دستار فضیلت فرمانے ہویا آپ نے پیشن گوئی فرمائی کہ اے نوجوان ایک وقت اپنے وقت اندر اہل سنت کا بہت بڑا پیشوا ہوئے گا، اور پھر وہ غزالی زمان دی نگاہ آج بھی گواہی دے رہی ہے کہ جس طرف بھی آپ شرق تو لے کے غرب تک، شمال تو لے کے جنوب تک، دنیا نے کسے خطے بھی آپ تشریف لے گئے تو علم و فضل و معرفت جوہر بکھیر دے گئے، اور ہزارہ لکھا آپ دے
علم تو پیاس بجھاندے رہے اور آپ کی جڑی بنیادی جدوجہد ہے وہ اہل سنت دے اندر فکری کٹاؤ دا روک تھام کرنا ہے۔ یہ چونکہ میں علماء دی خدمت اندر عرض کر رہا آپ حضرات بھی اس نو سمجھو تے میں سعادت سمجھا گا کہ آپ کی جڑی بنیادی جدوجہد ہے اے اہل سنت دے اندر فکری کٹاؤ دی روک تھام کرنا اور اس کا سرتباب کرنا۔ آپ نے کدی یہ فکر نہیں کیتا کہ مفادات اہل سنت تے کوئی کمپرومائز کیتا جائے، بالکل ایسا نہیں۔ چاہے آپ تنہا ہون، آپ خود فرما رہے سن ایک مسئلے تے میں عرض کیتا تو آپ نے فرمایا قبلہ کچھ دن پہلے اتھے ساڑھے ایک بڑی عظیم مزار ہے قادر بخش شریف والے نے، تو آپ اتنے تشریف لے ملاقات ہوئی، کچھ میں عرض کیتا مسائل تے، تو آپ نے فرمایا کہ جدوں لوگ فضیلت صدیق اکبر دے حق وچ بول نہیں سا سکتے، انگلینڈ اور یورپ اندر بھی انہوں نے کہا قبلہ اس موقع تے گفتگو کرنا ذرا مشکل ہے۔ آپ نے فرمایا جس صدیق دے حق وچ کوئی نہیں بول سکتا تے عرفان شاہ بولے گا، جو کسے تو نہیں بولیا جاندہ تے کوئی نہ بولے، عرفان شاہ بولے گا۔ اور پھر خلفائے راشدین دی عظمت واسطے اور فضیلت صدیق اکبر دے مسئلہ تھے آپ نے پوری دنیا دا دورہ فرمایا، عرب ممالک، یو ایس اے، کینیڈا، امریکہ، ایران، عراق، آپ نے فضیلت صدیق اکبر دا مسئلہ سمجھایا، اور نہ صرف آپ دے دلائل دے سامنے حریف نے گھٹنے ٹیکے بلکہ نہیں، فضیلت صدیق اکبر نے بھی قبول کیتا اور آپ دے حق و دست تید ہو گئے، آپ دے مرید بھی ہو گئے۔ اور پھر جدوں ساڑھے اہل سنت ہی کہلان والے پیر خانے نال تعلق رکھن والے ایک شخص نے حضرت امیر معاویہ دے بارے میں ایسی گفتگو کی تھی کہ جیڑی اہل سنت دے واسطے نہیں سی یا اہل سنت دے نظریہ نہیں سی، تو انگلینڈ اندر آپ نے وہ نال مناظرہ فرمایا اور مناظرہ کر کے حضرت امیر معاویہ دی عزت دا پرچم بلند کر دیتا۔ جے سنی ہو تے مرتب کو سبحان اللہ، جے سنی پکے ہو تے مرتب کیا کو سبحان اللہ۔ آپ نے حضرت امیر معاویہ وہ کون ہے؟ مینوں نہیں، میرے علم وچ نہیں ہے کہ علماء اصل کسی نے حضرت امیر معاویہ تے کسی نال مناظرہ کیتا ہوئے، اور مناظرہ دا دورانیہ کتنا سی؟ صرف 25 منٹ، اور 25 منٹ دے اندر جیڑا حضرت امیر معاویہ نو کافر آکھدا سی وہی میرے مصطفیٰ دا صحابی من کے عرفان شاہ کو لوٹیا، اور پھر عرفان شاہ نے اس نو اپنے سینے لگایا، جب قائل ہو گئے، طائب ہو گئے، مان لیا، تو پھر آپ نے اس نو سینے لگایا۔ اس واسطے فرمایا کہ عملی طور تے فکر پیش کرنی ہے کہ اہل سنت اپنی انا، اپنی ضد یا اپنی ذاتیات واسطے کسی نال نفرت نہیں کرتے، اگر کسی نال مخالفت یا دشمنی رکھتے ہیں وہ بھی اللہ دی رضا واسطے، کسی نال پیار کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ دی رضا۔ پھر آپ نے حضور دی دکھیاری امت واسطے صرف یہ نہیں کہ آپ نے دینی اور مسلکی خدمات پیش فرمائیاں، بلکہ نہیں، سماجی خدمات آپ نے اتنیاں پیش فرمائیاں کہ آپ نے آج تو 14 سال پہلے جیوے شاہ لائسنس سینٹر کا افتتاح فرمایا، اور روزانہ درجن تو زیادہ ایسے لوگ جڑے غریب نے، مستحق نے، وہ اپنے گردے واش کروانے نے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق آج تک 10,000 لوگ فی سبیل اللہ اپنے گردے واش کروا کے صحت یاب ہوئے نے۔ اور پھر آپ نے قربانی آپریشن شروع فرمایا تو ملک دے پسماندہ علاقے اندر گلگت بلتستان، تھر اور بلوچستان دے اندر آپ نے قربانی آپریشن فرمایا، اور مستحقین تک قربانی دے گوشت ہزارہ دی تعداد میں جانور ذبح کر کے آپ نے پہنچایا، صرف آپ نے مسلک واسطے ہی نہیں۔ اور پھر جدوں بھی کوئی مسئلہ اہل سنت سے پیش آیا، وہ چاہے مسجد بادشاہی وچوں میرے آقا کریم دی نلین مبارکہ چوری اور دا مسئلہ ہوئے، یا قائد سنی تحریک دے شہادت دا مسئلہ ہوئے، یا آپ کسی بھی اہل سنت دا کوئی مسئلہ پیش آیا کہ جو قیادت دی صفحہ نے انہوں نے بھی لیڈ کرتے ہوئے نظر عرفان شاہ صاحب نظر آتے ہیں۔
آپ شہزادہ رسول لیڈ کرتے نظر آتے نے. آپ نے حال سنت نو کسی مقام تے بھی تنہا نہیں چھڑیا اور موجودہ دور اندر سیدہ کائنات کے مسئلے تھے جدو لوگوں نو کچھ غلطی ہو گئی تو آپ نے بے شمار دلائل دے کے مختصر وقت اندر اس مسئلے نو اجاگر فرمایا اور سمجھایا. سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی آپ کی ذات نابغہ اثر ہے جڑی کہ آپ کی کوئی مثال نہیں ہے. آپ کی اور میری یہ خوش قسمتی ہے کہ آپ ایسی محفل اندر موجود ہیں کہ جس محفل اندر چند منٹوں تو بعد شہزادہ رسول جگر گوشے قتول حیدر قرار کا خون تھوڑی دیر تو بعد تشریف لے آنے والے نے. میں اپنی اکھا میں کیا کہ آپ ایک مقام تے تشریف لے گئے اور حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین دی شان میں جلسہ سی, آپ دی عظمت میں جلسہ سی, تو آپ نو گولیاں دی بچھاڑ اندر بھی آپ نے خطاب لا جواب جاری رکھیا. اور ویڈیو آج بھی انٹرنیٹ تے آپ دیکھ سکتے ہو کہ ایک طرف فائرنگ ہو رہی ہے مخالف کی, مخالف حریف فائرنگ کر رہے ہیں کہ اتنے عثمان غنی ذوالنورین دی شان بیان نہیں ہو سکتی, لیکن آپ نے گولیاں دی بچھاڑ اندر بھی حضرت عثمان غنی ذوالنورین دی عزت دا پرچم بلند فرمایا. کسے مقام تے بھی آپ نے اہل سنت دے مفادات تے کمپرومائز نہیں کیتا. معمولات اہل سنت اور تحفظ عقائد اہل سنت واسطے آپ ہمہ تن اور ہمہ وقت ہمیشہ آپ نے کوشش جاری و ساری رکھی. میں انہاں ہی الفاظاں تے اپنی گفتگو نو سمیٹتا ہوں چونکہ میرے تو بعد ثنا خان بھی نے, اور چونکہ خطاب جو ہے وہ آپ کا ہے. حضور حجت الاسلام, محافظ عقائد اہل سنت, سرمایہ اہل سنت, قائد اہل سنت, حضور قبلہ حجت الاسلام برہان اہل سنت, نائب امام موسیٰ کاظم, شہزادہ مولا کائنات, جگر گوشہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. چند منٹوں کے بعد آپ تشریف لے آن گے. میں اور آپ سارے مل کے آپ کا خطاب لا جواب سنیں گے. آخر دعوانا الحمدللہ. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. بڑے بھرے انداز کے اندر حضرت علامہ مولانا عقیل احمد قادری عرفانی صاحب خطیب اعظم چیچا وطنی اور ناظم اعلیٰ مہدی جماعت اہل سنت پاکستان چیچا وطنی, میں ایک مرتبہ پھر انتظامیہ کی جانب سے آپ کو شکریہ بھی ادا کرتا ہوں, اور خصوصاً بالخصوص دولہ بھائی ابو بکر حیدری صاحب, آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کی شادی کا یہ جو خوبصورت دن ہے, اس دن میں ہم آقا کو بھی یاد کر رہے ہیں, آقا کی اہل بیت کو بھی یاد کر رہے ہیں, آقا کے اصحاب کو بھی یاد کر رہے ہیں. وہ جو آخر میں حضرات بیٹھے ہیں وہ ذرا ہاتھ بلند کر کے بتائیں کہ محفل میں ہے یا پاکستان سے باہر ہے. ہاتھ بلند کر کے ذرا کہیں سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. آج کی ہماری اس بلد سعید میں ناموں کے لحاظ سے بڑی نسبت ہے. میں دن کو غور کرتا رہا, ابو بکر بھی ہے اور پھر اوپر سے حیدری بھی ہے, لیکن اب یہ توجہ طلب باتیں, اور پھر میں کیسے گرا ٹچ کروں گا, آپ توجہ کیجئے گا. حضرات زی وقار ابو بکر بھی ہیں اور پھر حیدری بھی ہیں, پھر مفتی زبیر صاحب نقشبندی بھی ہیں, ایک ہی گھر کے اندر قادری بھی ہیں, عرفانی بھی ہیں, چشتی بھی ہیں. اب توجہ سے آپ سنیں گے, ایک قطعے میں فیصلہ ہو جائے گا پورے گھرانے سے. سب سے پہلے میرا یہ قطعہ کون سمجھے گا اور کون سبحان اللہ کہے گا کہ ہم لوگ غلامانی 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 غلامان ہیں نسلوں سے, تیری نسلوں کے یا ابو بکر. ہم لوگ غلامانی 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 غلامان ہیں نسلوں سے, تیری نسلوں کے ابو بکر. ارے کون ہو, کس قبیلے سے ہو, اپنا تعارف تو بتاؤ. ارے
صدیق اکبر سے جلنے والوں، صدیق اکبر سے جلنے والوں، نبی کے بچپن کا یار ہے وہ، نبی کے بچپن کا یار ہے وہ، علی کے حاسد کو یہ بتا دو نبی کے گھر میں شمار ہے وہ۔ تسی سننا نہیں چاہ رہے ہو، بولو سبحان اللہ۔ بس یہ چند گھڑیاں نے تے پھر حضور حجت الاسلام آ جانا تے ای جڑاسی پڑھ رہے ہیں نا، ای سب کچھ دیتا ہوا حضور حجت الاسلام نے۔ ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ۔ صدیق اکبر سے جلنے والوں، صدیق اکبر سے جلنے والوں، نبی کے بچپن کا یار ہے وہ، علی کے حاسد کو یہ بتا دو نبی کے گھر میں شمار ہے وہ، نبی کے گھر میں شمار ہے وہ، نبی کے گھر میں شمار ہے وہ۔ صدیق اکبر سے جلنے والوں، جلن تمہاری مزید ہوگی۔ صدیق اکبر سے جلنے والوں، جلن تمہاری مزید ہوگی۔ علی کے حاسد کو یہ بتا دو کہ اب تیری مٹی پلید ہوگی۔ یہ تقابل ہے مصروں کا، توجہ سے سنیے۔ علی کے حاسد کو یہ بتا دو کہ اب تیری مٹی پلید ہوگی، اور صدیق اکبر سے جلنے والوں، نبی کی نسبت سے دور ہو تم۔ صدیق اکبر سے جلنے والوں، نبی کی نسبت سے دور ہو تم۔ علی کے حاسد کو یہ بتا دو ہاں حرام زادے ضرور ہو تم۔ آپ کو نہیں سمجھ آئی؟ علی کے حاسد، علی کے حاسد کو یہ بتا دو ہاں حرام زادے ضرور ہو تم، ہاں حرام زادے ضرور ہو تم۔ اور صدیق اکبر سے جلنے والوں، اب خضر سے کوئی گفتگو نہ کرنا۔ صدیق اکبر سے جلنے والوں، خضر سے اب کوئی گفتگو نہ کرنا۔ علی کے حاسد نہیں ملے گا، خدا کی تم جستجو نہ کرنا، خدا کی تم جستجو نہ کرنا۔ علی کے حاسد کو یہ بتا دو نہیں ملے گا، خدا کی تم جستجو نہ کرنا۔ کئی سٹیج ہوتے ہیں، علامہ عقیل صاحب وہاں پہ ناسبی ملا سید زادوں سے چڑھتے ہیں، خصوصاً بالخصوص ہماری راولپنڈی میں سید زادوں سے چڑھتے ہیں۔ تو خضر صاحب نے حالات حاضرہ پہ بڑا پیارا کلام لکھا ہے، جسے سمجھ آیا مزہ آئے گا وہ بولے گا سبحان اللہ کہ اے ناسبیت دے میزبانہ، علی دے پتراں تو چڑھدا کیوں ہے۔ ریکارڈنگ سن لوے یار بعد وچ۔ اے ناسبیت دے میزبانہ، علی دے پتراں تو چڑھدا کیوں ہے، بدتمیزا تے بے ایمانہ، علی دے پتراں تو چڑھدا کیوں ہے۔ جو علی کے بیٹوں کو مانتا ہے وہ تو بولے سبحان اللہ یار۔ اب تو کنجوسی نہ کرو، بولو سبحان اللہ۔ تھوڑی دیر بعد جو سٹیج پہ آئیں گے وہ بھی علی کے بیٹے ہیں، بولے سبحان اللہ ذرا مل کے۔ اے ناسبیت تے میزبانہ، اے ناسبیت تے میزبانہ، علی دے پتراں تو چڑھدا کیوں ہے۔ علی نبی دا اخی جھلیا، علی نبی دا اخی جھلیا، علی ازل تو سخی جھلیا، علی خدا دا ولی جھلیا، علی دے گھر او سائیاں دی دھی جھلیا، علی دے گھر سائیاں دی دھی جھلیا، علی دے ہاتھ وچ کل زمانہ، علی دے پتراں تو چڑھیا نہ کر۔ علی دے ہاتھ وچ، علی دے ہاتھ وچ کل زمانہ، علی دے پتراں تو چڑھیا نہ کر، علی دے پتراں تو چڑھیا نہ کر، علی دے پتراں تو چڑھیا نہ کر۔ اور اگلا مصرع بڑا پیارا، توجہ کیجئے گا۔ علی دے پتراں دی اپنی جنت، علی دے پتراں دی اپنی جنت، علی دے پتراں دی اپنی جنت، جے او تے جانے تے من کوئی منت، او تے جانے تے من کوئی منت، انہاں دی ہوبے
نبی دی سنت انہاں دا بغض خدا دی لعنت انہاں دی حب نبی دی سنت انہاں دا بغض خدا دی لعنت اے فعل تیرا اے مجرمانہ علی دے پتراں تو چڑھیا نہ کر علی دے پتراں تو چڑھیا نہ کر اور اگلا بڑا پیارا مصرع انہاں دے جھولے جلان عرشی انہاں دے جھولے جلان عرشی انہاں دے جھولے جلان عرشی انہاں دے کپڑے لیان عرشی بولو یار سبحان اللہ انہاں دے جھولے جلان عرشی انہاں دے جھولے جلان عرشی انہاں دے کپڑے لیان عرشی انہاں دے کپڑے لیان عرشی انہاں دی چکی چلان عرشی انہاں دی چکی چلان عرشی انہاں دے خادم صدان عرشی اے بادشاہاں دا ہے گھرانہ علی دے پتراں تو چڑھیا نہ علی دے پتراں تو چڑھیا نہ کر اور آخری مصرے ہیں عقیل صاحب چاہے میں سٹیج سے چلا جاؤں بیٹھا رہوں کچھ بھی کروں یہ مصرے آپ کے لیے ہیں کہ شمردہ مفتج وکیل نہ بن شمردہ مفتج وکیل نہ بن جے پڑھیا آئی تے غرور نہ کر جے پڑھیا آئی تے غرور نہ کر خراب اپنا شعور نہ کر رواج ہر تھا فتور نہ کر تے ملک نو سیداں تو دور نہ کر بات کہاں جائے گی ویڈیو میں بعد میں سنی جائے گی کہ ملک نو سیداں تو دور نہ کر اور رواج ہر تھا فتور نہ کر تیرا رویہ ہے عام کانا علی دے پتراں تو چڑھیا نہ کر علی دے پتراں تو چڑھیا نہ کر علی دے پتراں تو چڑھیا نہ کر اور شمردہ مفتج وکیل نہ بن تو بغض خود کفیل نہ بن شمردہ مفتج وکیل نہ بن تو بغض خود کفیل نہ بن خضر دی گل من بخیل نہ بن تو ظلم دے وچ قلیل نہ بن اور تیرا رویہ ہے آمرانہ علی دے پتراں تو چڑھیا نہ علی دے پتراں تو چڑھیا نہ کر علی دے پتراں تو چڑھیا نہ کر علی دے پتراں تو چڑھیا نہ کر اور خلافت کے امامت کے امی صدیق اکبر ہیں خلافت کے امامت کے امی صدیق اکبر ہیں محمد مصطفیٰ کے جانشین صدیق اکبر ہیں محمد مصطفیٰ کے جانشین صدیق اکبر ہیں ایک مصرع اس کلام کا پڑھوں گا کہ وہ جن کی اقتداء میں پیر علی جیسے نمازی ہوں وہ جن کی اقتداء میں پیر علی جیسے نمازی ہوں پیر علی جیسے نمازی ہوں ہاں ایسے رہبرو دین و دنیا صدیق اکبر ہیں ہاں ایسے رہبرو دین و دنیا صدیق اکبر ہیں خلافت کے امین صدیق اکبر ہیں حیدری برادران سے ملتمس ہوں آئیں اور بارگاہ رسالت ماب میں اپنی حاضری سے مستفید فرمائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری 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 نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ مرکزی جماعت اہل سنت پاکستان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ سب تو پہلے مؤدبانہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ آج میرے کھلے تسا ہریان تو تھے بیٹھے ہو سو
بے اگے جوڑی ہکو سویں بڑی ودی ہوندی ہے لیکن آج تو تھوڑا جہا فرق معلوم تھیندا بھی ہے بسم اللہ تے تھوڑا جہا ماشاءاللہ